اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعے کے بعد پہلی بار لیکچر کے لیے گیا تھا۔ ماما ہمیشہ کی طرح آج بھی انہی کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بھی سلار کا استقبال کسی گرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پر بھی انہوں نے سلار کے لیے وہی پرانی توجہ نہیں دکھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرقان سے گفتگو میں مصروف رہے۔ سلار نے آنٹی سے تھوڑی سی بات چیت کی تھی۔ سلار نے زیادہ اس رات اس رویے کو ماما نے محسوس کیا تھا۔ ماما کو ڈاکٹر صفت علی کا سلار کو نظر انداز کرنا بری طرح چبھا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی۔ اس رات وہ سونے کے لیے نہیں گئی تھی۔ ایک ناول لے کر وہ اسٹڈی روم میں آ گئی تھی۔ وہ کام کرنے کی بجائے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا یہاں آ جاؤں۔ اس نے سگریٹ کو نظر انداز کر کے سلار کو تعویل دی۔ تم ڈسٹرب تو نہیں ہوگے؟ اس نے سلار سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ راکنگ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی اور ناول کھول لیا۔ وہ سگریٹ پینا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے نہیں پیتا تھا۔ ماما یہ جانتی تھی، اس لیے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ بے مقصد اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا لیپ ٹاپ نکال کر نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنے لگا تھا۔ کافی دنوں کے بعد اس رات اس نے پریشان ہو کر سگریٹ کی بجائے کام کیا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے میں صرف گھر آ کر نہیں بلکہ آفس میں بھی اسی طرح چین اسموکنگ کر رہا تھا۔ اب اسے عادتاً طلب ہو رہی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد اسے بالآخر ماما کو مخاطب کیا۔ تم سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ماما نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم فارغ ہو گئے ہو؟ نہیں، مجھے ابھی کام ہے۔ تو پھر میں بھی بیٹھی ہوں۔ ابھی تم کام ختم کر لو، میرا بھی ایک چیپٹر رہتا ہے۔ سلار بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یعنی آج رات وہ مزید کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔ اسے ایش ٹرے میں سگریٹ کے ادھ جلے ٹکڑوں کو قدرے مایوسی سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ مزید 1 گھنٹے بعد جب فارغ ہوا تو تب تک وہ اسی رولنگ چیئر پر سو چکی تھی۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھا بے مقصد اسے دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ ان کے درمیان آہستہ آہستہ گفتگو ہونے لگی تھی اور اس کا آغاز بھی اب ماما کرتی تھی۔ سلار بے حد شرمندہ تھا کہ وہ اس کی خاموشی کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ اس کے پورے واقعے سے بری طرح ہرٹ ہونے کے باوجود اسے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صفت علی نے اگلے ہفتے بھی سلار کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا۔ اس بار ماما کو پہلے سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ ابو، آپ سلار سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ ماما اگلے دن دوپہر کو ڈاکٹر صفت کے آفس میں آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ کیسے بات کرنی چاہیے؟ وہ بے حد سنجیدہ تھے، جیسا آپ پہلے بات کرتے تھے۔ پہلے سلار نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے بہت خوش گمانیاں تھیں۔ وہ مدھم آواز میں بولے۔ اب وہ برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے۔ میری غلطی تھی، ورنہ بات شاید اتنی نہ بڑھتی۔ وہ بہت عزت کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ وہ سر جھکائے وضاحتیں دے رہی تھی۔ آپ جب اسے اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت حد تک محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ سلوک ڈیزرو نہیں کرتا۔ فرقان بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہوگی اسے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ ڈاکٹر صفت علی بے ساختہ ہنس پڑے۔ ماما نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں سلار برا آدمی نہیں ہے، وہ پریشان اور نادم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ نہیں۔ وہ میرا اس کے ساتھ یہ رویہ آپ کو برا لگتا ہوگا۔ وہ حیرانی سے ڈاکٹر صفت علی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں آپ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو ویسے ہی واپس آ جاتا ہے۔ اس کے گھر سے جانے پر اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آتا، نہ اس کی بیوی کی عزت پر حرف آتا ہے۔ لیکن عورت جب غصے سے گھر سے نکلتی ہے تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر باہر آتی ہے، اور واپس بھی آئے تو دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جھگڑا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، اسے غصے سے برا بھلا کہہ دیا جانے کا کہہ دیا، آپ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہاتھ پکڑتے تو نہیں نکال رہا تھا نا؟ صبح تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، 1 آدھ دن میں بات ختم ہو جاتی، اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا۔ وہ رسانیت سے سمجھا رہے تھے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو چھوٹی چھوٹی بات پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو۔ اور یہ دوسری بار ہوا ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ یاد ہے شادی کے دوسرے دن بھی آپ ناراض ہو کر سیدہ اماں کے پاس رہ گئی تھیں؟ ماما نے نادم ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ اسے وہ واقعہ یاد نہیں رہا تھا۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکھڑ پن اور ضد سے مرد سے بات منوا جا سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی۔
اللہ نے آپ کو محبت کرنے والا بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے. اسے آپ کے عیب جو ہی نہیں کی بلکہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا. بہت کم مردوں میں صفت ہوتی ہے. اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی مہربانی یاد کر لیا کرے. وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہیں. اگر میں یہ سب باتیں اس وقت آپ کو سمجھاتا تو آپ یہاں آئی تھیں تو آپ کبھی میری بات نہ سمجھتی. آپ کو لگتا کہ اگر اس وقت آپ کے والدین ہوتے تو اس سچویشن میں آپ کو سپورٹ کرتے. اس لیے یہ باتیں تب نہیں سمجھائی میں نے. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اسے اس وقت کچھ کہتے تو وہ بری طرح دل برداشتہ ہوتی. انہوں نے کچھ کہے بغیر وہ پیپرز نکال کر انہیں دیے. وہ سلار نے اسے دیے تھے. یہ سلار نے دیے ہیں مجھے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر صبت علی بے حد گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیپرز پڑھتے رہے، پھر ہنس پڑے. اس نے یہ بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے. میں اپنے پاس آنے والے اکثر مردوں کو اس معاملات کے حوالے سے ان کے لیے توصیف کہا کہتا ہوں، اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے. سلار کے ذہن میں بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن اس نے آپ کے لیے کچھ زیادہ کر دیا ہے. وہ پیپرز پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا رہے تھے. لیکن وہ کیا کچھ کہنا چاہتی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی. آپ بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں. وہ اس پیپرز لوٹا رہے تھے کہ جیسے گفتگو ختم کرنے کا ارادہ تھا. اس دن وہ پورا راستہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی. انہوں نے اسے کبھی نصیحت نہیں کی تھی. یہ پہلا موقع تھا. کوئی نہ کوئی غلطی اس نے بھی محسوس کی تھی. انہوں نے بھی محسوس کی تھی. تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی؟ سلار نے شام کو گھر آتے ہی سوال کیا. ہاں، تمہیں کیسے پتا؟ وہ کھانے کے برتن ٹیبل پر لگا رہی تھی. انہوں نے مجھے فون کیا تھا. وہ گردن سے ٹائی نکالتے ہوئے بولا. اور کچھ کہا انہوں نے تم سے؟ اس نے سلار کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں، ویسے ہی کچھ دیر باتیں کرتے رہے. ماما کو محسوس ہوا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم میں جانے کی بجائے ٹرائی نکال کر بے مقصد کچن کے کاؤنٹر پر ٹیک لگائے سلاد کھا رہا تھا. آج کیا ہے کھانے میں؟ شادی کے اتنے مہینوں میں پہلی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا. ماما نے اسے بتایا، لیکن وہ حیران تھی. اور سویٹ ڈش؟ یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ چنبے والا تھا. وہ میٹھے کا شوقین نہیں تھا. کل چائنیز بنایا. ایک بار پھر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. وہ کھانے کے معاملے میں فرمائشیں کرنے کا کہاں عادی تھا. کل بھی چائنیز تھا. فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے سلار کو جیسے یاد دلایا. وہ گڑبڑا گیا. ہاں، کل بھی چائنیز تھا. کوئی بات نہیں، کل پھر صحیح. اس میں کوئی حرج نہیں. ماما نے پھر سر ہلایا. وہ اب فریج سے چپاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی. ایکوا بلو کلر تم پر بہت اچھا لگتا ہے. اس نے حیرت سے سلار کو دیکھا. ہاں، ایکوا بلو نہیں ہے یہ. اس کی آنکھوں کے تاثر نے اسے گڑبڑایا تھا. سلار، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ماما نے کہا. کیوں، کیا ہوا؟ مجھے لگا یہ ایکوا بلو ہے. یہ ایکوا بلو ہی ہے، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ اب مسئلہ کیا ہے. اس کی بات پر ہنس پڑا. پھر کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور اسے ساتھ لگا لیا. میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماما نے اسے کہتے سنا. وہ جانتی تھی وہ کس چیز کے لیے شکر ادا کر رہا تھا. I'm really sorry and I mean it. وہ اب دوبارہ معذرت کر رہا تھا. I know اس نے مدھم آواز میں کہا. I love you. ماما کا دل بھر آیا. تمہیں کیسے پتا چلا کہ ایکوا گرین ہے، ایکوا بلو ہے؟ اپنے پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ماما نے بات بدلنے کی کوشش کی. تم ہمیشہ عجیب نام لیتی ہو کلرز کے. ایکوا بلو واحد عجیب نام تھا جو مجھے بلو کلر کے لیے اس وقت یاد آیا. اسے سادہ لہجے میں کہا. وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. وہ کلر بلائنڈ تھا. اب اسے اندازہ ہو چکا تھا. ویری اسمارٹ. اس نے جیسے اسے داد دی. یو تھینک. سو وہ ہنسا. یس آئی ڈو. تھینک یو کہتا ہوا کچن سے نکل گیا. کچن کے وسط میں کھڑے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. کیا لوگی تم؟ سلار نے مینیو کارڈ سے نظر ڈالتے ہوئے کہا. میں تو شرمپ کی ڈشز میں سے کوئی ٹرائی کروں گا. اسلام آباد میں دوسری بار کھانا کھانے نکلے تھے. 15 منٹ بعد کھانا سرو ہو گیا. کھانا کھانے کے دوران ویٹر نے ایک چٹ لا کر سلار کو دی. اس نے حیرانی سے چٹ پر تحریر کو دیکھا. آپ یہ جگہ فوراً چھوڑ دیں. سلار نے حیرانی سے سر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا. یہ کیا ہے؟ اسے ویٹر سے پوچھا. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا ایک کرنٹ اسے چھو کر گزرا. وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا تھا. وہ بے حد برق رفتاری سے چند کرنسی نوٹ نکال کے اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ویٹر کو بل کلیئر کرتے ہوئے کہا. ماما حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی. کھانا چھوڑ دو، ہمیں جانا ہے. اسے کھڑے ہو کر کہا. لیکن کیوں؟ وہ سمجھ نہ سکی.
ماما یہ تمہیں باہر جا کر بتاتا ہوں، تم بیگ لے لو اپنا۔ وہ کرسی دھکیلتا ہوا پلٹا اور پھر ساکت ہو گیا۔ انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اسے کچھ فاصلے پر ماما کے والد اور بڑے بھائی کو دیکھا، وہ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ برق رفتاری سے ماما کی کرسی کی طرف آیا۔ ماما ٹیبل کے نیچے اپنے قدموں میں رکھا ہوا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس نے ابھی انہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سالار کے اپنے قریب آنے پر بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ ایک لمحے اس کا خون خشک ہو گیا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنی اوٹ میں لیا۔ سامنے سے ہٹو، ہاشم مبین نے پاس آتے ہی بلند آواز سے اسے کہا۔ آس پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ یکدم ان کی طرف متوجہ ہوئے، نہ صرف کسٹمرز بلکہ ویٹرز بھی۔ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سالار نے تحمل سے ہاشم مبین کو کہا۔ اسے جواباً ایک گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی۔ وسیم اور عظیم سے امامہ کو وہاں لے جانے کا کہا۔ ہاشم کے برعکس وسیم اور عظیم دونوں کچھ متحمل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان سے زبردستی اس ریسٹورنٹ سے کسی کو حال سے باہر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ سیکیورٹی کا سامنا کیے بغیر امامہ کو حفاظت وہاں سے لے جانا مشکل تھا۔ وہ سالار کی عقب میں اس کی شرٹ پکڑے تھر تھڑا کانپتی رہی، تقریباً اس سے چپکی ہوئی تھی، جب ہاشم نے سالار کو گردن سے پکڑتے ہوئے اسے کھینچا۔